السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 84، صفحہ نمبر 391، تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب، یعنی فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور عزت و عصمت کی حفاظت جو ہے یہ واجب ہے، لازم ہے، یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے، دین کی بنیادوں میں سے ہے، دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تحریم فواحش اور حفظ عصمت کے وجوب وغیرہ کے بارے میں اب تک کے امور بطور مقدمہ اور تمہید پیش کیے گئے ہیں، یعنی یہ پچھلی ساری کتاب مقدمہ ایک طرح سے کس چیز کا؟ اس باب کا یا اس موضوع کا جس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ جیسے کہ ابتدا کے جنہوں نے لیسن سنے ہو انہیں معلوم ہوگا کہ دوائے شافی یہ مرض عشق کی دوا ہے ایک طرح سے، کہ ایسے لوگ جو کسی حرام تعلق میں مبتلا ہو جائیں اور وہ اس سے باہر آنا چاہیں تو ان کے لیے یہ کتاب ایک دوا کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ لوگوں کو ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار کیا ہے، اور اب اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما يدخل الناس الفم والفرج، اکثر لوگوں کو منہ اور شرمگاہ جہنم میں لے جائے گی، یعنی دوزخ میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ، ایون اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے باوجود، بعض اوقات عابد و زاہد ہونے کے باوجود کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ ایک بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اکثر لوگوں کو منہ اور شرمگاہ جہنم میں لے جائے گی، سزا کا مستحق قرار دے گی۔ صحیحین میں مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، صحیح بخاری۔ مسلمان کا خون تین باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں، یعنی کسی مسلمان کو مارا نہیں جا سکتا مگر تین بنیادوں پر۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی، یا جان کے بدلے میں جان، کہ کسی قاتل کو قتل کیا جائے، یا وہ جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بعین ہی اس آیت کی نظیر اور مثال ہے جو سورۃ فرقان میں وارد ہے، اور بعین ہی حضرت ابن مسعود کی حدیث کی نظیر و مثال ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ گناہ پیش فرمایا جو کثیر الوقوع ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گناہ بیان کیا جو اس سے کم وقوع میں آتا ہے، چنانچہ باعتبار قتل نفس کے زنا کا وقوع زیادہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے جو لوگ شرک وغیرہ سے بچ جاتے ہیں وہ پھر باقی یعنی قتل اور ارتداد سے زیادہ زنا کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے زنا کو پہلے بیان کیا، اور بمقابلہ ارتداد کے قتل کا وقوع زیادہ ہے، اس لیے ارتداد سے پہلے قتل نفس کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کے بعد دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہر پہلا گناہ اگلے گناہ سے بڑا ہے جس کے مفاسد پہلے سے زیادہ ہیں۔ زنا کے مفاسد اور خرابیاں صلاح عالم اور فلاح دنیا کے سراسر خلاف اور متناقض ہیں، یعنی زنا کی وجہ سے جتنے فتنے، فساد اور خرابیاں ہوتی ہیں، اور جو قوموں، ملکوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں بگاڑ آتے ہیں، یہ دنیا کی فلاح کے بھی بالکل اپوزٹ چیز ہے، کیونکہ جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اپنے سارے کنبے اور قرابت داروں، ماں باپ، بھائی بہنوں کے لیے موجب آر بن جاتی، یعنی ایک عورت سارے خاندان کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور کنبے والوں کے سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ کہیں اگر وہ زنا سے حاملہ ہو گئی
تو پھر اس کی آر کی انتہا نہیں رہتی، یعنی شرمندگی اور ذلت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ آر کی وجہ سے اپنے حمل کو مار دیتی ہے تو زنا اور قتل نفس 2 گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ حمل باقی رہ جائے تو شوہر پر بلا وجہ تھوپا جاتا ہے، یعنی اگر شادی شدہ عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کسی اور کا ہو جو کسی اور کے ذمہ لگ جائے، اور اجنبی کے نطفے کو اپنے اور اپنے شوہر کے کنبے سے جوڑ دیتی ہے جو قطعاً اس کنبے سے الگ ہے، اور پھر وہ اسے ان کا وارث اور حقدار بنا دیتی ہے، یعنی وہ ان کے مال میں بھی ان کا حقدار بن جاتے ہیں وارث ہو کر، حالانکہ وہ اس کا حقیقی وارث ہے نہیں، حالانکہ وہ غیر ہے، انہی میں رہتا ہے اور انہی میں پرورش پاتا ہے اور انہی کے نسب اور خاندان میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی خرابیاں عورت کے زنا سے وابستہ ہیں۔ مرد زنا کار ہے تو اس سے بھی اختلاط نسب واقع ہوتا ہے، یعنی حسب نسب میں فرق آتا ہے۔ محفوظ اور مامون عورت کو خراب اور تباہ و برباد کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے، غریب عورت کو اتلاف اور بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بس اس کبیرہ گناہ سے دین اور دنیا دونوں ہی خراب اور برباد ہو جاتے ہیں، یعنی زنا جو ہے صرف آخرت نہیں دنیا کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور برزخ اور آخرت میں آگ کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ زنا وہ کبیرہ گناہ ہے کہ بے شمار محرمات الہیہ حلال کر لی جاتی ہیں، بے شمار حقوق فوت ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مظالم اس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ظلم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ زنا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ فقر اور مذلت زانی کے لیے لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ فقر اور محتاجی سے نہیں نکلتا، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔ زانی کی عمر کوتاہ ہو جاتی، یعنی کم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں میں عموماً روسیہ یعنی بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی زنا کی خاصیت ہے کہ زانی کا قلب مضطرب اور منتشر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل کو چین نہیں ہوتا، اس کا قلب موت کے گھاٹ نہیں اترتا تو کم از کم بیمار اور مریض ہو جاتا ہے، یعنی دل کی بھی بیماریاں بعض اوقات اس سے منسلک ہوتی ہیں، اور حزن و غم اور خوف و ہراس کا مخزن ضرور بن جاتا ہے، یعنی ایک گلٹ اور پریشانی اور پشیمانی انسان کے اندر جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، لوگوں سے میل ملاقات بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے اور اپنی الگ ہی ایک دنیا بسا لیتا ہے۔ خدائے مالک الملک اسے فرشتوں سے دور پھینک دیتا ہے اور شیطان کے قریب، بلکہ شیطان کی گود میں بٹھا دیتا ہے۔ غرض قتل و خون ریزی کے مفسدے کے بعد زنا کے مفاسد سے بڑھ کر کوئی مفسدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے زانی کے لیے بدترین اور رسوا کن طریقے قتل کی سزا تجویز فرمائی ہے۔ زنا تکلیف دہ برائی ہے، کسی سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کر لی تو اسے سخت صدمہ ہوگا، لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے تو اسے خودکشی کرنے سے لاکھوں درجے بڑا صدمہ ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ کی ایک روایت ہے، لو رأیت رجلا مع امرتی لضربته بالسیف غیر مصفح، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ پاؤں تو آڑی تلوار سے اسے قتل کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات کی خبر ہوئی کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کو کہیں ایسا کام کرتے دیکھوں تو اسے قتل کر ڈالوں گا، تو آپ فرمانے لگے، اتعجبون من غیرت سعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ صحیح بخاری۔ کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ میری بیوی اگر میں اس کو کسی ایسی جگہ دیکھوں تو مار ڈالوں؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، اور اس غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے۔ یعنی یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت ہی غضب دلانے والی ہے اور بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ کوئی عورت یا مرد ایسا کوئی کام کرے۔ یعنی اگر سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیوی کو تلوار سے مار ڈالوں گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس سے بھی کتنا سخت ہوگا اور اللہ کا غضب کتنا شدید ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور مومن غیور ہے،
اور بندہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرین ومنذرین ولا احد احب الیہ المدح من اللہ ومن اجل ذلك اثنى على نفسه۔ صحیح بخاری۔ اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام گردانا ہے، اور اللہ سے زیادہ عذر اور معذرت کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ لوگ توبہ کریں اور اللہ کے حضور اپنی معذرت کر لیں۔ اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں، اور اسی لیے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، یعنی کسی کی بھی تعریف سے زیادہ سب سے بڑھ کر تعریف کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور ساری تعریف اسی کو زیبا ہے، اسی کو سوٹ کرتی، وہی حقیقت میں تعریف کے قابل ہے۔ باقی تو اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو وہ چیز دی ہے، اس کے اپنی ذاتی ملکیت کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا، یا امت محمد واللہ انہ لا احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ وتزنی امتہ، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ صحیح مسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کاری کرے۔ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ یعنی وہ چیزیں اور وہ گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھ کے کرتے رہتے ہو، مت سوچو کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کا انجام اتنا بھیانک ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور تم رونا زیادہ کر دو۔ لیکن دنیا میں چونکہ بعض اوقات بہت سے عیب چھپے رہتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آج کل تو سبھی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں تو کیا حرج ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم حل بلغت، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ سورج گرہن کی نماز کے بعد خطبے میں اس کبیرہ گناہ کا ذکر خاص معنی رکھتا ہے، یعنی سورج گرہن کا موقع ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور زنا کی بات کر رہے ہیں، اس گناہ کی شدت بتا رہے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں ان کی۔ اور غور اور تأمل کرنے والوں کے لیے اس میں عجیب و غریب اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں۔ زنا کی کثرت تباہی عالم کی بڑی نشانی ہے، نیز زنا کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب قتل بھی بڑھ جائے گا اور زنا بھی بہت عام ہو جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا ویقل الرجال وتکثر النساء حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد۔ صحیح بخاری۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ ویسے تو بڑی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، لیکن علم حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر عمل نہیں کیا تو جو آپ نے سنا وہ تو ہوا میں اڑ گیا، جو پڑھا وہ تو بھول گیا آپ کو، لیکن جو عمل میں آ گیا وہی علم باقی رہا۔ جہالت بڑھ جائے گی کیونکہ عمل نہیں ہوگا، تو یوں لگے گا جیسے پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ شراب خوب پی جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، عورتوں کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک مرد 50 عورتوں کا بار اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت اور سنت مستمرہ یعنی جاری سنت رہی ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے تو اس کا غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے، اور جب اس کا غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے تو اس کے غضب اور ناراضگی کے آثار زمین پر بصورت عقوبت اور عذاب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس زمین پر فتنے اور زلزلے اور مختلف طرح کی آفات آنے لگتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ باہلاکہا۔ جب کسی قریہ اور آبادی میں سود خوری اور زنا کاری کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ یعنی دو چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، عذابوں کو دعوت دیتی ہیں، ربا اور زنا۔
بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے متعلق وارد ہے کہ اس کا لڑکا کسی عورت سے آنکھیں لڑانے لگا. یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خوب بیٹے خوب، اور اسی وقت وہ سر کے بل تخت سے نیچے گرا، اس کی شاہرگ پھٹ گئی اور اس کی بیوی بھی اسی طرح گر پڑی. اس کے بعد اس سے خطاب کیا گیا کہ تم جیسے لوگوں میں کبھی خیر و برکت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کو دوسری حدود کے مقابلے میں 3 خصوصیتوں سے ممتاز گردانا ہے. ایک یہ کہ زنا کی حد کا طریقہ نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن مقرر فرمایا کہ لوگوں کے اجتماع میں زانی محسن کو سنسار کیا جائے، یعنی سزا جو ہے وہ چھپ کے نہ دی جائے، لوگوں کے بیچ میں لا کے دی جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق سیکھیں. اور جن صورتوں میں زنا کی عقوبت اور سزا کم رکھی ہے وہاں بھی جسمانی اور قلبی سزا تجویز کی گئی ہے کہ جسم پر کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی اس سے کوئی تعلق رکھا نہ جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے، سب اس سے بائیکاٹ کر لیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ زنا کی سزا جو دین اور شرع نے مقرر کی ہے اس میں کسی قسم کی رحم دلی اور رأفت قلبی نہ برتی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا اللہ کے دین اور حدود کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی اور نرمی نہ آئے تمہارے دل میں. اللہ تعالیٰ کی حد کے اجراء میں رحم دلی رکاوٹ نہ ڈالے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقوبت اور سزا عین اپنی رحمت اور رحفت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقوبت یعنی سزا عین اپنی رحمت اور رأفت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے، یعنی مشروع فرمائی ہونا چاہیے، نہیں اس کو دین کا ایک قانون بنا دیا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. باوجود اس کے اس کی رحمت اس عقوبت اور سزا کو نہیں روکتی، یعنی پھر بھی یہ سزا رکھی ہے کیونکہ اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں. بس اگر تمہارے قلوب میں بھی رحمت اور رأفت کا جذبہ ہو تو اس کے فرمان کے نفاذ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالو. یہ بات اگرچہ ہمہ قسم کی حدود میں ہونی چاہیے، لیکن زنا کی حد میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی سخت ضرورت تھی. لوگ اس لیے عموماً چوروں، ڈاکوؤں اور تہمت لگانے والوں، شراب خوروں کے خلاف جو خفگی، ناراضگی، غصہ، نفرت رکھتے ہیں وہ زانی کے خلاف نہیں رکھتے. یعنی اگر کوئی چوری کر لے تو سب اسے بہت برا بھلا سمجھتے، کوئی شراب پی لے تو اس کو بھی برا سمجھتے، لیکن کوئی زنا کر لے تو عام طور پر لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رسوا کن سزا کے طور پر پیش کیا. بلکہ زانی پر جس قدر رحم اور رأفت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اتنی دوسرے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں پر نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی پتہ چلے ایسے کسی واقعے کا، کیسے قصے کا، اور اگر کسی کو سزا ملے تو لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاروں کے ساتھ یہ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرزور طریقے سے منع کر دیا کہ اس بارے میں رحم اور رأفت کو قطعاً جگہ نہ دی جائے کہ حدود الہی معطل ہو کر رہ جائیں. زنا کے متعلق یہ خصوصیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب شرفاء سے بھی ہوتا ہے اور متوسط طبقے اور ادنا طبقے کے لوگوں سے بھی، یعنی ہر طبقے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے. زنا کے دوائی اور اسباب بہت سے، دوائی یعنی داعیہ یعنی موٹیویٹ کرنے والے فیکٹرز، لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے اور اسی بیماری پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. زنا کے بہت سے اسباب ہیں، بعض اوقات غربت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، کسی ہراسمنٹ کی وجہ سے بھی اس کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہے. انسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پسند کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد اور اعانت کو اطاعت اور ثواب سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. معشوق کی صورت دیکھنا حرام ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی. لوگ اپنے بیگز میں اور پاکٹس میں تصویریں لیے پھرتے ہیں اپنے محبوبوں کی، حالانکہ ان کی طرف ایسی نظر سے دیکھنا حرام ہے، لیکن کوئی اس کی حرمت کو سمجھتا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب تو فینز ہونے کے نام سے اتنی کھلم کھلا لوگ بے حیائی کے ساتھ سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض کیسز میں تو خاندانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر بیوی بچوں کے سامنے کسی فلم سٹار عورت کی تصویر لیے پھرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور سب کے سامنے تبصرہ کر رہے ہیں اور لٹکائی بھی ہے اور سجائی بھی ہے اور اس کا ذکر کھلے عام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. اور ایسے خوبصورت الفاظ سے اس برائی کو ڈھانپ دیا گیا ہے کہ جس چیز کو دیکھنا بھی حرام. اور آپ دیکھیں کہ اگر صرف ہم اس حرمت کو ہی سمجھ لیں کہ کسی غیر مرد کی تصویر یا کسی غیر عورت کی تصویر اس طرح دیکھنا حرام ہے تو یہیں سے جڑ کٹ جائے.
لیکن ہم تعویلیں کر کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیتے ہیں، پھر انسان کسی بھی حد پہ نہیں رکتا، حتیٰ کہ آخری حد میں جا گرتا ہے۔ اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قسم کے چوپایوں تک میں پایا جاتا ہے۔ محبت اور عشق کے بے شمار واقعات ہم لوگوں کی زبانی سن چکے ہیں، اور یہ روگ اکثر و بیشتر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عقل اور دین سے بے بہرا ہوتے ہیں، خصوصاً خدام، نوکروں چاکروں اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تو ڈرامے اور فلمز اور کہانیاں اور ناول، سب کا ایک مرکزی جو نقطہ ہے یا جو اس کہانی کا لب لباب ہے وہ عشق کی کہانیاں ہیں۔ اور حیرت کی بات اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ بچے، بڑے، حتیٰ کہ بوڑھے گھر میں بیٹھ کے بڑی بڑی اسکرین کے اوپر ایسے ڈرامے سب کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں واہیات قسم کے ڈائلاگز ہوتے ہیں، اور سب ہنس رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر 70-80 سال تک کے لوگ بیٹھ کے ایز اے فیملی انٹرٹینمنٹ بے حیائی کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو بیٹھ کے روتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساری ہمدردیاں بھی ہیں۔ اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ اسکرین آف ہوئی تو بات ختم، اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پر، بعد میں ادھر ادھر، یہی باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور کسی کو احساس نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب حیا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے، جو توبہ کرنے پہ واپس لوٹتا ہے۔ لیکن ان واقعات کو کتنا خوبصورت نام اور کیسا خوبصورت رنگ دے کر کتنا عام کر دیا گیا اس برائی کو کہ اسے برائی سمجھا بھی نہیں جا رہا۔ جب برائی کو برائی نہیں اور برائی کے لیے دل میں نفرت ہی نہیں تو برائی ختم کیسے ہوگی؟ روکے گا کون اس کو؟ منع کون کرے گا؟ جن کے ذمہ تھا گھر کی ذمہ داری، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، جب وہ خود اس خرابی میں انوالو ہو گئے تو پھر کون کس کو منع کرے گا اور کون کس کو روکے گا؟ زنا عموماً طرفین کی رضامندی سے سرزد ہوتا ہے، یعنی دونوں فریق راضی ہوتے ہیں تو ہوتا ہے۔ ظلم و عدوان اور جبر سے شاذ و نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے، یعنی جس کو ریپ کہتے ہیں۔ ہر انسان میں غلبہ شہوت عموماً موجود ہوتا ہے، اور یہ غلبہ ایک خاص قسم کا تصور پیدا کرتا ہے، انسان کے دل دماغ کو متاثر کرتا ہے، اس کے قلب میں عاشق کے لیے رحمت اور رأفت کے جذبات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق کے حد و سزا، اس حد اور سزا سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے۔ حالانکہ یہ بات ضعف ایمان کی دلیل ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ بات ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر آپ کسی عاشق معشوق پر اور اس کے حرام تعلق پر ترس کھا رہے ہیں۔ کمال ایمان اور قوت ایمانی تو یہ ہے کہ حکم الہی کے نفاذ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں مجرم کے لیے آخرت کی رحمت اترے، یعنی دنیا میں مصیبت سے بچے اور آخرت میں رحمت اترے، اور یہ رحمت پروردگار عالم کے منشا کے عین مطابق ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ زانی اور زانیہ پر مسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے، تنہائی میں نہیں، اور یہ مصلحت حدود پر حکمت زجر و توبیخ کے عین مطابق ہے۔ محسن زانی یعنی شادی شدہ زنا کرنے والا، اس کی حد قوم لوط کی سزا سے مشتق و ماخوذ ہے۔ اللہ نے اس قوم کو اوپر سے پتھر برسا کے ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ زنا اور لواطت فحش اور فساد و خرابی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مخلوق اور امر الہی کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہیں۔ لواطت میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کا احصاء اور شمار مشکل ہے۔ لواطت کہتے ہیں ہومو سیکسوالٹی کو۔ مفعول کو قتل کر دینا مفعول کے حق میں عین خیر اور بھلائی ہے، اس کے ساتھ رعایت کرنا اس کی خیر اور بھلائی کے خلاف ہے۔ مفعول کے اندر لواطت سے وہ مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے ساتھ یہ برا فعل کیا جاتا ہے، جن کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچپن میں کسی بچے کو ایسے استعمال کیا گیا ہو یا کسی کے ساتھ بھی ایسی زیادتی کی گئی ہو تو وہ عمر بھر کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور ساری آبادی سے انتقام لینے پر تل جاتے ہیں۔ خیر اور بھلائی کی تمام راہیں اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں، یعنی جب ایسی خرابیاں لوگوں میں پائی جائیں تو باقی خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بعض اوقات رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس کے منہ اور پیشانی سے شرم و حیا کا سارا پانی اور جوہر جذب کر لیتی، یعنی حیا چہرے سے گڑ جاتا ہے، چہرے سخت ہو جاتے ہیں، یعنی نور اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے اور نہ اس کی مخلوق سے۔
اور فاعل کا نطفہ اس کے اندر پہنچ کر زہر کا کام کرتا ہے۔ یہ مسئلہ مفعول جنت میں داخل ہوگا یا نہیں، اس کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں۔ یہ دو قول میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفعول جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت ولد الزنا، ولد زنا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب ولد زنا جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں رہتا، حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، تو پھر مفعول کس طرح جنت کا حقدار رہے گا؟ ولد الزنا کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شر و خباثت کا خطرہ ہے، اور اس سے خیر اور فلاح کی امید نہیں، کیونکہ یہ خبیث نطفے کی پیداوار ہے، اور وہ جسم جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، اس کے لیے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوتی مفعول یعنی جس کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے ولد الزنا سے بھی بدتر ہے، ذلیل و خوار اور خبیث اور ناپاک ہے، اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں۔ یعنی زنا تو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن عورت کا عورت سے یا مرد کا مرد سے جو جنسی تعلق شروع ہو جاتا ہے اس کی خرابی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو ولد الزنا سے بھی بدتر اور ذلیل و خوار اور خبیث ناپاک ہے، اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں، اس کا یہ فعل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ لوتی مفعول اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد، باطل اور ردی ہو کر رہ جاتا ہے، یہ بھی اس کے عمل بد کی سزا کے طور پر ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ جب بھی کوئی شخص آؤٹ آف میرٹل ریلیشن کسی کے ساتھ برے تعلقات قائم کرتا ہے تو بھلے وہ نیکی کے کام کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے کاموں میں ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کے اندر کوئی خیر، برکت، بھلائی نہیں رہتی، اور وہ کام بالکل یوز لیس، بیکار، ردی ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ کہے کہ میں تو حج کرتا ہوں، نمازیں اور روزے اور قرآن پڑھا رہا ہوں اور بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوں، لہٰذا کوئی بات نہیں، سائیڈ پہ میں اگر ایسا بھی کوئی شغل جاری کیے ہوئے ہوں تو۔ اگر توبہ نہ کی اور اس کام کو چھوڑا نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جو خراب کام ہے یہ اس کے نیک کاموں کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے توبہ بے حد ضروری ہے، اور جتنا جلد ممکن ہو انسان اس بیماری سے نجات پائے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی، اسی لیے کہا نا 7 سال کے بچے ہوں تو بستر الگ کرو۔ تو بعض اوقات ماں باپ دھیان نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے سوتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ سے کھیلنے لگتے ہیں، اور وہاں سے ہی خرابیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بہن بھائی یہ خرابیاں کرنے لگتے ہیں، اور برے مناظر تو ہر جگہ موجود ہیں، اور بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ کاپی کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا، بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اسے نہ نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نہ علم نافع کی، اور نہ توبہ نصوح کی۔ یعنی جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی بری عادتیں پکی ہوتی جاتی ہیں، اس کے لیے اس بیماری سے جان چھڑانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے توبہ نصوح کی توفیق بخشی، نیک اعمال کی توفیق عطا کی، اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا، برائیوں کو نیکیوں سے دھو ڈالا، اطاعت، عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے پچھلی بدعملیوں اور بدکرداریوں کو صاف کر دیا اور حرام سے آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت اور بخشش ضروری ہے۔ یعنی ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا اور وہ جنتی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک پہلے تو سخت بات کی گئی، لیکن یہاں دوبارہ پھر امید بھی دلائی گئی کہ اگر انسان نہیں عادت چھوڑتا تو بڑا بھیانک انجام ہے، اور اگر چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے شرک تک معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ بھی، کفر اور جادو کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ کو پھر پلٹ کے نہ دیکھے انسان۔ پھر یہ گناہ توبہ سے معاف کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل و فضل ہی پر قائم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ جو آدمی شرک اور کفر، قتل نفس، زنا وغیرہ سے توبہ کرے گا، اس کے گناہ اور برائیوں کو
اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ کسی بھی قسم کے ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو یقیناً بخش دے گا، وہ واقعی غفور الرحیم ہے۔ یا تو یہ کہ انسان نفس کی لذت کی خاطر اس گناہ کو کرتا رہے اور نفس کو تعویلیں کر لے، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، دل کسی کے اختیار میں نہیں، اور عشق بھی عبادت ہے وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اور توبہ نہ کرے تو اس کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے، دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی۔ اور دوسری طرف توبہ، اور توبہ کا مطلب انسان ایسا ہو جائے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ انسان کہ توبہ توبہ اور پھر اٹھے اور وہی کام دوبارہ شروع کر دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب انسان سچی نیت کر لیتا ہے، دل سے پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں ہی کے حق میں ہے۔ ایسا آدمی جسے بچپن میں مفعولیت کی عادت پڑ جائے، یعنی ایسا گناہ کروانے کی عادت پڑ جائے اور بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جائے، اسے توبہ نصوح اور عمل صالح کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی جب عادتیں پختہ ہوں تو پھر وہ کہتا ہے اب اتنے گناہ کر لیے، شیطان بھی مایوس کرتا ہے، اب تو تمہیں معافی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے اور کر لو۔ ایسا آدمی اپنے معافات کی تلافی بھی نہیں کر سکتا، اور جو جوہر اس سے فنا ہو چکا اسے نہ پھر واپس لا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس قسم کے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حقدار بن سکے۔ یعنی اگر انسان نے یہ برائی چھوڑی نہیں تو یہ مت سمجھے کہ موت کے وقت اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا اور انسان اس وقت توبہ کر لے گا۔ توبہ تو اس وقت تک ہے جب نزع کا عالم نہ طاری ہو۔ ابھی یہ بھی مفعول کے اعمال بد اور کردار خبیث کی عقوبت اور سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ گناہوں کی سزا کس کے ذریعے دیتا ہے؟ گناہوں کے ذریعے، یعنی توبہ کی توفیق نہ ہونا بھی سزا ہے، برائی کو نہ ماننا، اس کا اقرار نہ کرنا، اسے کنفیس نہ کرنا اور اس طرف آنا ہی نہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل برائی کر کر کے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے تو پھر انسان اس پہ اور ہٹ درمی اختیار کرتا ہے اور بے حیا بن جاتا ہے۔ گناہوں پر گناہ جب بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بار بھی بڑھتا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے اگلی نیکی کا دروازہ کھلتا ہے اور اگلی کا اور اگلی کا، اور وہ پھر ایک باغ لگتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان برائی کرتا ہے تو پھر برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عالم نزع میں حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان بدعملیاں اور گناہ بطور عقوبت اور سزا حائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کل کسی نے وہ تجربہ سنایا کہ ہاسپٹل میں نزع کے عالم کے بعض مریض جو تھے وہ صرف گالیاں بک رہے تھے اور کچھ منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا سوائے گالیوں کے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے، جب زندگی میں انہوں نے نہیں چھوڑا اس عادت کو تو موت کے وقت کیسے چھوڑیں گے۔ اور انہی گناہوں کی وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہو پاتی۔ حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ سوء خاتمہ، برا انجام، اعاذنا اللہ منہا، کہ بہت سے اسباب، طریقے اور بہت سے دروازے ہیں۔ سب سے بڑا سبب، طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا، طلب دنیا اور حرص دنیا میں خود مستغرق ہو جائے، یعنی دنیا کی لالچ میں پڑ جائے، آخرت کی جانب سے کلیتاً اعراض کر لے، یعنی جو کام آخرت کی یاد دلانے والے ہیں ان کے لیے کوئی وقت نہ نکالے، اور معاصی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوئی تو تھوڑی اور کر لو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کی نافرمانیاں غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعراض اور غفلت، معاصی اور گناہ کی جانب جرت اور اقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے۔ ان کے قلب پر یہ امور غالب آ جاتے ہیں، قلب کے مالک بن جاتے ہیں، یعنی یہ برائیاں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، دل پہ چھا جاتی ہیں اور دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں، اور عقل اور بصیرت کو اسیر اور غلام بنا لیتی ہیں، انسان کی عقل ماری جاتی ہے پھر،
انوار ملکی کی کندیلیں بجھ جاتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو ایک خاص روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک نور دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے بیچ میں چلتے ہیں اور اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ چراغ بجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھنے کی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ کوئی تذکرہ اور نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے، نہ کسی معزت سے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کے واعظ نصیحت سے کوئی روشنی ملتی ہے. بسا اوقات اسی حالت میں موت کا پنجہ آ دبوچتا ہے اور کچھ دور سے موت کی صدا بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد اور ارادہ کا پتہ چلتا ہے نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے. اس وقت اگرچہ اللہ کا داعی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن سب بے سود اور بیکار ہوتا ہے، کسی کی بات پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ مجھے الناصر کے بعض خواص نے یہ کہا ہے کہ جب الناصر حالت نزع میں تھا، اس کا بیٹا اس کے سرہانے بیٹھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ پڑھیے. الناصر نے اس کے جواب میں کہا مولایا میرا غلام کہاں ہے. لڑکے نے پھر اس کی تلقین کی، لیکن الناصر نے وہی جواب دیا. اس کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی. پھر کچھ ہوش آیا تو الناصر کے منہ سے وہی جملہ نکلا، یعنی میرا غلام کہاں ہے. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے فلاں، الناصر تجھے یہ تیری تلوار کی وجہ سے پہچانتا ہے، اٹھ اور اسے جلد سے جلد قتل کر دے. یہ کہتے ہوئے الناصر نے جان دے دی. آخری بات کیا کہی، کیا حکم دیا، کیا حکم جاری کیا، وہی جو زندگی بھر جاری ہوتا رہا. حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ ایک اور شخص جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، حالت نزع میں اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو. اس کے جواب میں وہ کہنے لگا فلاں مکان اس طرح آراستہ کر دو، فلاں باغ اس طرح درست کر دو. کیونکہ زندگی بھر وہ ڈیکوریٹر ہی رہا تو مرتے وقت بھی اس کو یہی باتیں یاد رہیں. حافظ عبدالحق الاشبیلی ہی کہتے ہیں کہ ابو طاہر السلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص حالت نزع میں تھا، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا 10 یعنی 10 اور 11. ایک اور آدمی سے کہا گیا تو کہنے لگا حمام من جاب کا راستہ کدھر ہے، یعنی کوئی ایک چیز کہتا تھا کوئی دوسری. حمام من جاب کا قصہ عجیب و غریب ہے. ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسے حمام من جاب کا. اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ حمام من جاب کا راستہ کدھر ہے. اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حمام من جاب یہ ہے. یہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی، پیچھے پیچھے وہ بھی پہنچ گیا. لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ حمام من جاب نہیں بلکہ اس شخص کا گھر ہے اور اس نے اسے دھوکہ دیا ہے. فوراً لڑکی نے اسے جھانسا دینے کی کوشش شروع کر دی. مسرت کا نہایت گرم جوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے. پھر اس نے اسے دھوکہ دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی. کہنے لگی موقع تو خوب ملا ہے، کیا اچھا ہو اگر اس وقت ہماری مسرتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتی. اس نے کہا اچھا جو کچھ تم کہو بھی مہیا کر دوں. یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا. جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل لگانا بھی بھول گیا، یعنی تالا بھی نہ لگایا. بازار سے لوٹا تو دیکھا لڑکی ندارد. بغیر کسی قسم کی خیانت کے وہ لڑکی اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لے گئی. یہ دیکھ کر اس شخص پہ سکتہ طاری ہو گیا. اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا. راستوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھومتا اور یہ شعر پڑھتا رہتا یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام من جاب. اے وہ جو تھکی ہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام من جاب کا راستہ کدھر کو ہے. ایک مرتبہ وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑکی سے یہ شعر پڑھا ہلا جعلت سریعا اذا ظفرت بها حرزا علی الدار وقفلا علی الباب. جب تو اس پر کامیاب ہو گیا تھا تو تو نے جلد سے جلد اسے گھر میں محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پہ تالا کیوں نہ چڑھا دیا. باندی کے اس شعر نے اس کے دل میں رنج و غم اور صدمے کی آگ بھڑکا دی. اس میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا. ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شعر تھا، کیونکہ وہ چیز دل پہ آ کے جم گئی اور پھر منہ سے وہی نکل رہی تھی. حافظ عبدالحق اشبیلی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی پہ عاشق ہو گیا. عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی تو وہ بالآخر صاحب فراش ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا. معشوق کا حال یہ تھا کہ عاشق سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا. بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا معشوق ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے،
تاکہ اسے بیماری سے کچھ افاقہ حاصل کر سکے۔ معشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عیادت کے لیے آئے گا۔ اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی، رنج و غم کچھ کم ہو گیا۔ لیکن پھر وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستے تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے، ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے باوجود کہ سخت اصرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار یہ شعر نکلنے لگے: اسلم یا راحت العلیل ویا شفاء المدنف النحیل، اے بیمار کی راحت اور اے حقیر و نحیف کی شفا، میں تجھ پہ سلامتی بھیجتا ہوں۔ ردا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، میرے دل میں تیری رضا مندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں، یہ اس نے تو بول کے کہا نا، لیکن ہر عاشق عملاً یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی پر فوقیت دیتا ہے، اور معشوق کو خوش کرنے کے لیے یا عاشق کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ساری حدیں توڑتا ہے، اللہ کو ناراض، بندوں کو ناراض، اور تمام اسی طرح کے غلط کام۔ سننے والے نے کہا کہ اے شخص، یہ کیا بک رہا ہے؟ ذرا خدا سے ڈر۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ تعالی ہمیں سوء عاقبت اور برے انجام اور منحوس خاتمے سے محفوظ رکھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ایک مرتبہ ساری رات روتے رہے۔ صبح کسی نے آپ سے پوچھا کہ گناہوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں، یعنی کیوں روئے ہیں اتنا؟ حضرت سفیان ثوری نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، میں برے خاتمے اور سوء انجام سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آخری وقت کیسا ہوگا۔ ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ حقیقتاً یہ ہے اعلیٰ تفقہ فی الدین اور معرفت حق۔ بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکہ نہ دے جائیں، اور حسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاصی حائل ہو کر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں۔ یعنی خاتمہ بالخیر کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ گناہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء پر حالت نزع میں کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہو گئی: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی بار وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ بزرگان سلف کا یہ عام دستور تھا کہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ اور خاتمہ بالخیر، انجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائیں۔ تم میں سے ہر شخص کوئی کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت یہ گناہ توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور حائل ہو جائے۔ حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ جس کا ظاہر اچھا اور باطن صالح ہے وہ برے خاتمے سے محفوظ ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے۔ جس شخص پر گناہ غلبہ پا لیتے ہیں، توبہ کرنے سے پہلے اسے موت آ دبوچتی ہے، یعنی جو گناہوں سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے آگے گر پڑتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اصلاح، انابت، رجوع اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ایسے شخص پر حالت نزع و سکرات میں موت کے وقت شیطان غالب آ جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، امام احمد جو تھے وہ آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ شیطان میرے پاس آیا اور کہا کہ ابن حنبل تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے اور تم تو بچ گئے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی جب تک مجھے ہوش ہے چانسز ہیں کہ تو مجھے کہیں بھٹکا نہ لے۔ اتنا ڈرتے تھے وہ بھٹکنے سے، پھسلنے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہمیں تو کوئی ماحول اور کوئی لوگ ہم پہ اثر نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، ان تمام طریقوں کی حفاظت کہ جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صالح عورتوں کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ غائبانہ طور پر اکیلے میں بھی چھپ کر بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عزت جان مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ مصر میں ایک شخص تھا جو اذان اور نماز کا سخت پابند تھا، صرف اذان اور نماز کے لیے مسجد میں پڑا رہتا تھا، یعنی سارا وقت اس کو اسی کا شوق تھا۔ طاعت اور عبادات کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ نور برستا تھا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق اذان کہنے کی غرض سے مینارے پہ چڑھا۔ منارے کے پیچھے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اتفاق سے اس گھر پر اس کی نظر پڑی، دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس وقت یہ بے قابو ہو گیا، اذان اور نماز کو خیر بات کہہ کر منارے سے نیچے اترا، سیدھا عیسائی کے مکان پہ پہنچا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو نے میرا دل چھین لیا ہے، میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں۔ لڑکی بولی کہ تو مسلمان، میں عیسائی، میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی وہ گھر کے کوٹھے پہ چڑھا، وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی۔ محبت کے نام پہ شیطان کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ہر حرام محبت سے اور اس راستے سے بھی توبہ کریں اور کسی دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ اگر توبہ نہ کی تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان سے نیکیوں کی صلاحیت چھنتی جائے اور پیچھے پیچھے کسی اور ہی راستے پہ نہ چل پڑے، وہ اپنے پاؤں پر الٹا ہی نہ پھر جائے۔ تو اس لیے کثرت سے توبہ استغفار اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے یا اس پہ قائم رکھے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار، آیت کریمہ اور ذکر الہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔